من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس سے پہلی آیت میں استخلاف کا بیان تھا، یعنی خلفائے راشدین کا بیان، اور 4 خلیفہ ہیں، ہم اس کو برحق مانتے ہیں۔ 30 سال کی جو مدت بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ 4 خلیفہ ہوئے۔ شیعہ حضرات ہیں، وہ پہلے 3 خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں نے حضرت علی سے خلافت کو غصب کر لیا ہے، اصل خلیفہ تو حضرت علی تھے، یہ شیعہ کہتے ہیں۔ اور خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو حضرت علی کے زمانے میں اٹھا تھا، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا تھا، لیکن اہل سنت والجماعت کے یہاں 4 خلیفہ ہیں۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو بیان کیا تھا کہ فرشتے چلے جائیں گے، تو یہ فرشتے اللہ نے اٹھا لیے، حضرت عثمان کی شہادت پر پہرا اٹھا لیا۔ اب جب امام مہدی آئیں گے تو دوبارہ مدینہ اور مکہ کے اوپر فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، اس لیے دجال جو ہے پوری دنیا میں چلے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حفاظتی پہرا ہے۔ وہاں ایک پہاڑ ہے مدینہ کے اندر جس کو جبل عیر کہتے ہیں، اس پر وہ ٹھہرے گا، اور ٹھہرنے کے لیے آج محل بھی بنا دیا گیا ہے اس کے، ابھی جبل عیر پر بادشاہ کا محل بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل عیر جہنم کے پہاڑوں میں سے ہیں، اور احد جو ہیں وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں۔ تو جبل عیر پر محل بنایا گیا ہے، شاید وہ دجال کو ٹھہرنے کے لیے ہوگا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی حدود جبل عیر کے نیچے سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، اور رسول کی اطاعت، اور اس پر وعدہ فرمایا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی رحمت تم پر اترے۔ اقامت صلاۃ کہا، نماز کو قائم کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے قائم کرو۔ نماز پڑھو نہیں کہا، بلکہ یہ کہا نماز کو قائم کرو۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا یعنی آداب کی رعایت کرنا۔ اس میں ہمارے یہاں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ تعدیل ارکان کی ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ تعدیل ارکان یہ ہے کہ آدمی رکوع سے جب کھڑا ہو تو برابر کھڑا رہے، اور پھر سجدے میں جاوے، اور سجدے میں جاوے تو پہلے سجدے سے سر اٹھاوے تو برابر بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کرے، فٹافٹ کھڑے ہو کر رکوع میں نہ چلا، رکوع سے سجدے میں نہ جاوے، اور سجدے سے دوسرے سجدے میں نہ جاوے۔ یہ تعدیل ارکان ہے، ہمارے یہاں واجب ہے، سجدے سہو لازم ہوتا ہے، اگر اس کو ترک کر دیا تو، اور دیگر ائمہ کے یہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے احناف میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں بھی تعدیل ارکان فرض ہے، اس لیے اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک صحابی آئے، دیہاتی تھے، مسجد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس تھی بیٹھی ہوئی، آپ مجلس میں تھے، تو انہوں نے نماز پڑھی، آپ نے دیکھا فٹافٹ نماز پڑھی، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ
دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ گئے، انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا، پھر تیسری مرتبہ یہی بات ہوئی تو آپ نے یہی فرمایا، تو فرمایا کہ آپ بتلا دیجئے کیسے نماز پڑھوں، تو آپ نے پوری تفصیل بتائی نماز کی، اس میں تعدیل ارکان بتلائے کہ استوا قائما، برابر کھڑے ہو جاؤ، پھر تم رکوع میں جاؤ، تو پوری تفصیل بتائی۔ ہمارے یہاں ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہتا ہے تو ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اور ایک دعا ہے، ایک صحابی نے فرمایا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ پڑھا صحابی نے، کھڑے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھی الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ دعا پڑھی تھی نماز کے بعد؟ صحابی کچھ بولے نہیں، کہا کوئی حرج نہیں، بتاؤ، کہا میں نے پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ 30 فرشتے اس دعا کو لینے کے لیے آئے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لے کر چلے جا رہے ہیں۔ 30 فرشتے جھگڑا کر رہے تھے کہ میں لے کر جاؤں، اس کے 30 الفاظ حروف ہیں، تو گویا ہر حرف پر ایک فرشتہ ہے، ایک روایت میں 12 ہے، ایک میں 30 ہے، تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھیں یا امام بھی نماز پڑھا ہے تو تھوڑا انتظار کریں۔ مدینہ میں ہم نے دیکھا، مکہ میں دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کافی انتظار کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور پھر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان میں دعا ہے، کیا دعا ہے تو بھول بھی گئے، یاد بھی نہیں آ رہی۔ اللہم اغفر لی نہیں، وہ تو وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی، یہ دعا ہے 2 سجدوں کے درمیان۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی، یہ دعا ہے۔ تو بہرحال 2 سجدوں کے درمیان بھی دعا ہے۔ ہم لوگ کبھی دعا نہیں پڑھتے ہیں، تو خود کی نماز پڑھے تو خود کی نماز میں کم از کم دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھے تو یہ تعدیل ارکان ہو جائے گا۔ یہ 2 اس کے درمیان میں ایک دعا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ہے ربنا ولک الحمد، بڑی دعا ہے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والکبریاء والمجد حق ما قال العبد، آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو اقامت صلاۃ کا حکم دیا، ایتاء زکوٰۃ، دوسرا کام زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اصل میں 52.5 تولہ پرانے زمانے کے اعتبار سے، آج کل کے اعتبار سے 612 گرام چاندی زائد ہے، کچھ 612 گرام چاندی ہو، 87 گرام سونا ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن دونوں اگر ہیں یا پیسے ہیں اور کچھ چاندی ہے تو 612 گرام چاندی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے آج کل۔ پھر 87 گرام سونا ہو یا نہ ہو، کسی کے پاس سال پورا ہوا ہو اور سال پورا ہونے پر کچھ پیسے ہو اور گھر میں کچھ چاندی ہو، یا سونا ہے اور پیسے ہیں، تو پیسے چاندی کے حکم میں ہیں، اس لیے 1 تولہ سونا بھی ہوگا کسی کے پاس اور پیسے ہوں گے تو پیسے چاندی کے حکم میں شمار کیے جائیں گے، اور 612 گرام چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو 1 گرام سونے پر بھی واجب ہو جائے گی زکوٰۃ۔ اس کے لیے کم از کم ہیلا بتلایا گیا ہے کہ آدمی کے پاس 1 گرام سونا تو ہوتا ہی ہے، 1 تولہ سونا تو ہوتا ہی ہے۔ اب اگر اس کو زکوٰۃ دینی ہو تو بڑا حرج لازم آئے گا، تو یہ ہیلا کر سکتا ہے
کہ بیوی کو دے دے، بیوی اس کو دے دے سال پورا ہونے سے پہلے، تاکہ سال پورا نہ ہو، ہلا کر کے وہ اب فیما بینہ و بین اللہ تعالی، غریب آدمی ہے، 1 تولہ سونا ہے تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ تو نہیں لے سکتا۔ ہلا کر کے زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن زکوٰۃ لینا اس کے لیے کسی طریقے سے بھی درستہ نہیں ہوگا۔ تو اقامت صلاۃ اور اطاعت رسول وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ 3 بار یہ فرمائی تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ سنت لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ فرمایا کافر لوگ گمان نہ کرے کہ وہ ہرا دینے والے ہیں زمین میں اللہ کو، وہ زمین میں اللہ کو ہرا دیں گے، ایسا گمان نہ کرو تم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کافرین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری موت ایمان پر نصیب فرماوے، ورنہ 25ویں پارے میں ہے کہ یہ لوگ پکاریں گے فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، مالک نام ہے جہنم کے سردار جو فرشتہ ہے اس کا، اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہیے کہ فیصلہ کر دے ہمارے بارے میں، یعنی موت آ جاوے، بہت ہو گیا عذاب، 1000 سال تک پکاریں گے وہ لوگ، تو فرشتہ اٹھا کر یہ کہے گا انہم ماکثون، تمہیں اندر ہی رہنا ہے، جواب یہ ملے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے تم اندر رہو گے۔ موت کو بھی اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے، جب سارے مومنین جنت میں چلے جائیں گے اور سارے کافرین جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو آخری امید تھی کہ شاید موت آ جاوے، اب کہا اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے، اب ہمیشہ اندر رہنا ہے۔ تو وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ استئذان کسی کے گھر جاوے تو اجازت طلب کرنے کا حکم آگے 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بھئی کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو 3 مرتبہ، اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ دے اور یہ کہے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اس میں برا ماننا نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اعزا اقارب گھر والے جو اپنا ہی خود کا گھر ہو اس میں داخل ہونا ہو تو اجازت لینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اجازت لینا مستحب ہے کہ گھر میں اجازت لے کر جاوے، اپنے ہی گھر میں اجازت لے کر جاوے، وہ مستحب ہے، یعنی کم از کم کچھ نہ ہو تو آواز لگا دیں، ٹھوک دیں اور پھر کھولیں، تاکہ کچھ اگر بات ہو تو وہ سنبھل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تعلیم دی ہے کہ بیڈ روم میں، پرائیویٹ روم میں چھوٹے بچے بھی جاوے تو 3 اوقات کے اندر اجازت لے رہے، چھوٹے بچے چاہے اپنا بچہ ہو، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اجازت لینا ہے۔ اور غلام اور باندی جو کام کرتے ہیں گھر میں وہ آتے جاتے رہتے ہیں،
ہر مرتبہ ان کو یوں کہا جاوے کہ اجازت لینا ہو تو حرج لازم آئے گا. ہمارے گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ، تو ان کو کہا گیا کہ 3 اوقات میں تو ان کو بھی اجازت لینی ہے. یہ پابند بنا. والذین لم یبلغوا الحلم، جو بالغ نہ ہوئے ہو 3 اوقات میں وہ اجازت لے ہوئے. ایمان والو 3 مرات، 3 اوقات کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے آدمی اٹھ کر اپنے رات کے کپڑے بدلتا ہے اور دن کے کپڑے پہنتا ہے. تو ایسے وقت میں چھوٹے بچے یا غلام داخل ہو تو ہو سکتا ہے کہ کشف عورت ہو، اس لیے اس وقت میں اجازت لینا ہے. بغیر اجازت کے داخل نہ ہو کسی کے روم میں. وحین تدون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کے وقت میں آدمی تھوڑا آرام کرنے کے لیے سوتا ہے تو بھی اپنے دین کے کپڑے اتار کر نیند کے کپڑے پہنتا ہے دوپہر کے وقت میں. بعض لوگوں نے فرمایا کہ کھانا کھا کر دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا یہ سنت ہے، قیلولہ سنت تو ہے ہی، لیکن بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس سے ہارٹ اٹیک کی بیماری کم ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سو جاوے، چاہے 20 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، پاؤں پھیلا کر. اور شام کا کھانا کھاوے تو فوراً نہ سوئے بلکہ تھوڑا چل کر سوئے. تو یہ 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں. اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت عشاء کی نماز کے بعد آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو اپنے دین کے کپڑے اتار کر رات کے کپڑے پہنتا ہے. تو یہ 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوٹے بچوں کو بھی کہ بھئی اجازت لے کر داخل ہو، غلاموں کو کہا گیا کہ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر لوگوں نے عمل ترک کر دیا ہے. وہ یا یوں سمجھتے ہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی، حالانکہ منسوخ نہیں ہوئی، اس پر عمل کسی کا نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہم کیسے حکم کریں گے؟ وہ تو چھوٹے ہیں، ان کو حکم شریعت کیسے کر رہی ہے؟ وہ مکلف تو ہے نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حکم ان کے ماں باپ کو ہے کہ ان کو یہ تعلیم دے کہ اس اوقات میں تم کو آنا ہو تو ٹھوک کر آوے، بجا کر آوے، اجازت ملے تو آوے. یہ ان کو تعلیم دے. جبکہ وہ سمجھدار ہو جاوے تو پھر ان کو یہ تعلیم دے. شریعت کی یہ تعلیم ہے. اور شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم کرو، ماں باپ کو کہا گیا نماز. اور 10 سال کا ہو جاوے تو نماز کا حکم کرو، اور نہ پڑھیں تو تھوڑی سی تعلیم بھی کر سکتے ہیں 10 سال کی عمر میں. روزے کا بھی یہی حکم ہے کہ شروع میں جب وہ ہو جاوے اس قابل کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو روزے کی عادت ڈلوانے کے لیے روزہ رکھواوے اس کے بعد. جو چھوٹے ہونے کے ساتھ روزے رکھتے ہیں تو بڑا ہونے کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اگر چھوٹا ہو اور روزہ نہیں رکھا ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور جس کے لیے مشکل ہو گیا پھر مشکل ہو گیا، پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس لیے چھوٹے ہوں تب سے ہی عادت ڈلوا. اور آداب میں لکھا ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مثلا سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے وہ بیدار ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے صحبت کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ دیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے ضرور. اس لیے شریعت نے یہ بھی منع کیا ہے کہ بھئی چھوٹے بچے ہوں، اس کے ہوتے ہوئے جب وہ بیدار ہوں تو پھر صحبت بیوی کے ساتھ کرنی نہیں چاہیے. یہ شریعت کے احکام ہیں، سب بتلائے گئے ہیں. اور اس کو حقوق العباد کہتے ہیں. یہ حقوق العباد ہے، معاشرت جس کو کہتے ہیں، معاشرت اس میں بیان کی گئی. ان 3 اوقات کے علاوہ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن،
نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ان 3 اوقات کے بعد، کیونکہ وہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تمہارے پاس آنے جانے والوں میں سے ہیں، بچے آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے غلام بھی کام کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان 3 اوقات کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات کو، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، اس لیے جو چیزیں حکمت کی ہیں، بہتر کی تھی، وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان